لیٹس ٹریول ٹوگیدر کو فرینڈس دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اس چینل کے ذریعے ہم آپ کو گھر بیٹھے بغیر پیکنگ کے دنیا کے مختلف جگہوں کی سیر کروائیں گے۔ بہت سی ٹریول ٹپس اور ٹرکس دیکھنے کو ملیں گی اور سب ایج گروپس کے لیے مختلف انٹرسٹ اور انفارمیشن ملے گی۔ تو میرے اس سفر میں ہم سفر بنیے اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کی بیل کو کلک کریں اور لیٹس ٹریول ٹوگیدر۔ السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون۔ واشنگٹن ڈی سی کے مشہور لنکن میموریل سے ایک وارم ویلکم۔ یہ میموریل ان کے 16ویں پریزیڈنٹ ابراہم لنکن کے آنر میں بنایا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو لنکن میموریل کی کچھ ڈیٹیلز بتائیں گے، کچھ فن فیکٹس اور کچھ پریکٹیکل ٹپس دیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بہت کم امریکن پریزیڈنٹس ہیں جن کے لیے میموریلز بنے ہیں، اور یہ میموریل خاص طور پر سب سے نمایاں ہے، نہ صرف اپنی خوبصورتی اور لوکیشن کی وجہ سے، بلکہ جس امریکن پریزیڈنٹ کے لیے یہ بنایا گیا ہے، یہ میموریل اس کی اس لیگیسی کو سیلیبریٹ کرتا ہے جس پر آج یہ قوم کھڑی ہے۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ ان کو اس کڑے وقت میں ایک ایسا لیڈر ملا جس نے نہ صرف اس ملک کو ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچایا، بلکہ اپنی دور اندیشی اور سیاسی بصیرت سے اس آزمائش کے وقت میں ان کا قبلہ درست کیا اور صحیح سمت کی جانب لیڈ کیا، اور اس معاشرے سے صدیوں پرانی غلامی کے انسٹیٹیوشن کو ختم کر کے غلاموں کو آزاد کیا اور انہیں اور ان کی آنے والی نسلوں کو ڈگنیٹی کے ساتھ رہنے کا موقع فراہم کیا۔ ہم بات کر رہے ہیں یو ایس ہسٹری کے ایک ایسے ہسٹورک چیپٹر کی جب امریکہ کو آزاد ہوئے تقریباً 80-85 سال ہو چکے تھے۔ یہ وہ وقت ہے جب امریکہ کی جنگ خود اس کے اپنے ساتھ تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں امریکن سول وار کی، جس میں ان کی ساؤتھ کی 11 اسٹیٹس نے خود سے علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا، اور یہ اس وقت کی کنفیڈریٹ اسٹیٹس کہلاتی تھیں جہاں پر غلامی پوری طرح سے قائم تھی۔ لنکن نے ان کنفیڈریٹ اسٹیٹ کے غلاموں کو آزاد کر کے نہ صرف صدیوں پرانے اس نظام پر کاری ضرب لگائی، بلکہ 4 سال چلنے والی خانہ جنگی کو بھی ختم کیا، جس کے نتیجے میں امریکہ کے 6 لاکھ افراد جاں بحق ہوئے۔ یہ اس وقت کی آبادی کا 2% تھے۔ 1865 میں ڈی سی کے تھیٹر میں ایک پرفارمنس دیکھتے ہوئے پریزیڈنٹ لنکن کو گولی ماری گئی، جو کہ جان لیوا ثابت ہوئی، جس نے لنکن کو امریکن پبلک کی نظر میں ایک طرح سے شہید کا درجہ دیا اور وہ قومی اتحاد کا آئیڈیل بنے۔ اس میموریل کی پلاننگ لنکن کی ڈیتھ کے 2 سال بعد ہونی شروع ہوئی، اور اس کی لوکیشن اور ڈیزائن پر کافی بحث ہونے کے بعد اس کی تعمیر 1922 میں مکمل ہوئی۔ اس سال 2022 میں اس میموریل کو بنے ہوئے پورے 100 سال ہو چکے ہیں۔ اس کے ڈیزائن کی انسپریشن اینشنٹ گریک ٹیمپل آف زیوس یعنی کہ قدیم یونانی مندر سے لی گئی۔ اس ٹیمپل میں قدیم یونانی دیوتا زیوس تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لنکن کے اعزاز میں ان کا اسٹیچو کرسی پر بیٹھا ہوا بنایا گیا ہے، اس طرز پر جیسے وہ خود ایک اونچے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میموریل کی کل 36 کالم ہیں جو اس وقت کی یو ایس کی یونین کی 25 اسٹیٹس اور 11 کنفیڈریٹ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جن کے درمیان خانہ جنگی تھی۔ ان کالمز کے اوپر ان اسٹیٹس کا نام کندہ ہے، اور رومن نیومرلز میں وہ سن بھی لکھا ہے جس سال یہ اسٹیٹس یو ایس کا حصہ بنی۔ باقی کی 22 اسٹیٹس جو آنے والے وقت میں امریکہ کا حصہ بنی، ان کے نام اس عمارت کے اوپر والی چھت کی باہری دیوار، جسے ایکسٹیریئر ایٹک وال کہتے ہیں، ان پر تحریر ہے۔ اس میموریل کو ڈیزائن نیو یارک کے آرکیٹیکٹ ہنری بیکن نے کیا، جنہوں نے مختلف اسٹیٹ سے نکلنے والا پتھر میموریل کے مختلف حصوں میں استعمال کیا، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ لنکن کے لیے یہ سب اسٹیٹس کتنی اہمیت کی حامل تھیں۔ اس میموریل کی عمارت کی تعمیر میں انڈیانا لائم سٹون اور یول ماربل کا استعمال ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ سفید رنگ کا ہے۔ لنکن کا اسٹیچو اس وقت کے آرٹسٹ ڈینیل چیسٹر فرینچ نے بنایا، اور اس کے اسکلپچر میں جارجیا کا ماربل استعمال ہوا۔
جب آپ اس میموریل کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دائیں اور بائیں دونوں جانب کی دیواروں پر لنکن کی مشہور تقاریر پڑھنے کو ملیں گی، جس میں ایک دیوار پر لنکن کا مشہور گیٹیز برگ کا خطاب ہے اور دوسری دیوار پر سیکنڈ انوگرل سپیچ درج ہے۔ لنکن کا اسٹیچو 19 فٹ کا ہے اور اگر اس اسٹیچو کو کھڑا کیا جائے تو یہ 28 فٹ لمبا اسٹیچو بنے گا۔ کچھ لوگوں کے خیال میں لنکن کے ہاتھ سائن لینگویج میں اس کے نام کا انیشل اے اور ایل بتاتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں مٹھی بند ہے جو کہ اس کی مضبوط قوت ارادی بتاتی ہے کہ وہ آخر دم تک اس جنگ کو لڑیں گے، جبکہ سیدھا ہاتھ جو کھلا اور ریلیکسڈ ہے لنکن کی اس خواہش کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ ساؤتھ کو دوبارہ بغیر کسی انتقامی کارروائی کے یونین میں شامل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آنے والی صدیوں میں یہ میموریل ایسی سائٹ بنی جہاں مختلف لوگوں نے سپیچز کی، خاص طور پر 1963 میں لنکن کے ایمانسپیشن پروکلیمیشن کے 100 سال بعد مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے، جو کہ سول رائٹس کی تحریک کے لیڈر تھے، تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں کا جلسے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی مشہور سپیچ کی تھی جو کہ آئی ہیو اے ڈریم کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں ایک فن فیکٹ۔ جب آپ لنکن میموریل کی رائٹ سائڈ کی وال پہ سیکنڈ انوگرل ایڈریس کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ٹائپو ملے گا۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، وہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا ٹائپو ملے گا۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو لفظ فیوچر میں ایف کی بجائے انہوں نے ای لکھا ہوا ہے، جس کو انہوں نے بعد میں کریکٹ کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کچھ پریکٹیکل ٹپس کی۔ ڈی سی میں پارکنگ تھوڑی سی مشکل سے ملتی ہے۔ آپ میموریل کے ساتھ کانسٹیٹیوشن ایونیو پر پارکنگ تلاش کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس آپشن ہو تو گاڑی لے جانے کی آپشن کو اوائڈ کریں۔ پارک کرنے سے پہلے پارکنگ کے سائن بورڈ کو ضرور پڑھ لیں۔ اگر ہو سکے تو میٹرو اور ڈی سی کی کمیوٹر بس کا استعمال کریں۔ کیپٹل بائک شیئر بھی ایک اچھی آپشن ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں شیئر کروں گی۔ اس کے علاوہ لائم کمپنی کی بائک اور سکوٹر وغیرہ بھی ان کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ میموریل کے نیچے ایک انفارمیشن روم ہے جہاں لنکن کے بارے میں اور اس میموریل کی کچھ ڈیٹیلز پڑھنے کو ملیں گی۔ یہاں پر واش روم کی فیسلٹی ہے۔ یاد رکھیں یو ایس میں واش روم کے لیے زیادہ تر ریسٹ روم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میری کوشش ہے کہ آپ کو ڈی سی کا چیری بلاسم دکھاؤں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ لیٹس ٹریول ٹوگیدر۔